جیسے وہ مناظر الاخرہ میں کتاب میں بیان ہوا کہ کچھ لوگ روزہ عید گئے قبرستان فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, ایک قبر سے آواز آئی اگلے ہفتے میرے مہمان ہیں. اب سارے دوست گھبرا گئے, اب اگلے ہفتے بس اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی جا رہے ہیں. بڑے ٹینشن میں, بڑی جب یہ پوری کر رہے ہیں, پریشان رہ رہے ہیں. ہفتہ گزر گیا, موت نہیں آئی. سب نے بولا بھائی کیا, کہا کہ چلو پھر قبرستان چلتے ہیں جو آواز آئی تھی. اب جیسے وہاں پہنچے اس قبر پہ کہ بھائی آپ نے یہاں سے آواز آئی تھی, اچانک سے قبر کھلی, سیڑھیاں اور راستہ بنا, اور دیکھا کہ اندر بڑا باغ ہے. اندر اتر گئے, دیکھا ایک شخص جو ہے وہ بڑے مسند پہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا خوبصورت جوان. کہا آئیے آئیے آپ میرے مہمان ہیں. بڑی خاطر تواضع کی, بہت کھلایا پلایا ان کو. تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا آپ کے محلے میں ہی تھا میں, مگر ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں. کہا میں آپ کے محلے کا قصاب تھا, کسائی, گوشت کاٹتا تھا. کہا مگر آپ کی شکل, کہاں یہاں خدا نے مجھے نورانی بنا دیا ہے. کہا مگر یہ مقام, کہا چند چیزوں کی وجہ سے. میں نماز کا پابند تھا, چاہے میری دکان کے اندر کوئی پورا گوشت بھی خریدنے آتا تھا نا, وقت کا نماز ہے, میں کہتا تھا رکیے میں نماز پڑھ کے آؤں گا. اب ہمیں تو تک کسٹمر بھاگ جائے گا, بھائی کسٹمر بھیجا کس نے, رازق کون ہے؟ کہا میں نماز. دوسرا, میں اپنے والدہ کا بہت احترام, مریض تھی, میں خود جا کر اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتا تھا. اور بھی چند چیزیں تھیں میرا, خدا نے مقام دے دیا. حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ کو پروردگار نے بولا, کیا پروردگار سے پوچھا حضرت موسیٰ نے, پروردگار میرا ہمسایہ کون ہوگا جنت میں؟ کہا فلانا شخص. اب حضرت موسیٰ گئے دیکھنے کے لیے کہ یہ اس کو دیکھتے رہے, وہ کام کر رہا تھا جو بھی اس کا کام تھا. کہا اس میں تو کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. کہا میں نے کہا اور تم کیا کرتے ہو؟ گھر چلو. گھر میں کیا کرتے ہو؟ گھر گیا تو اس نے رسی ٹنگی ہوئی تھی اور کچھ رسی میں ٹنگا ہوا تھا. اس کو نیچے اتارا تو دیکھا اس کی بوڑھی ماں تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ یہ ہل نہیں سکتی, کچھ کر نہیں سکتی, تو میں ہی سارے کام اس کے کرتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, دلاتا ہوں, اور جب جاتا ہوں تو اس کو باندھ کے اوپر کر دیتا ہوں کہ کوئی جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے. یعنی اتنی خدمت والدین کی بہت بات. خود یہی طبیعہ انسان تمنا کرے گا نا پھر نیک کام کرے. اذان محترم, عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کربلا, سید الشہداء کا حرم, شب جمعہ. ایک جوان آیا, اس زری کے سامنے کھڑا ہوا, اس نے زری کے سامنے کھڑا ہو کر امام کو سلام کیا. میں نے دیکھا خواب میں کہ امام نے اس کو جواب دیا اور وہ مسکرایا. میں نے خواب دیکھا. دوسرے دن میں نے دیکھا شب جمعہ تھی, میں بیٹھا ہوا حرم میں, اسی جگہ جو میں نے خواب دیکھا تھا میں نے دیکھا وہی جوان مجھے نظر آیا, اور میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس نے سلام کیا. مجھے دوسری طرف نظر نہیں آیا مولا, لیکن میں نے دیکھا وہ مسکرایا. کہا جیسے ہی وہ اپنی راز و نیاز سے فارغ ہوا میں چلا گیا اس کے پاس. میں کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہا کیا؟ کہ میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا ہے. ہاں تم نے صحیح دیکھا ہے. کہا تو یہ کیسا مقام ہے؟ میں جب بھی آتا ہوں, جب بھی میں مولا کو سلام کرتا ہوں, مولا مجھے جواب دیتے. کہا یہ کیسے مقام مل گیا؟ کہا میں کربلا سے کچھ فاصلے میں رہتا ہوں, میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, ہر جمعرات کو میں آتا ہوں, ہر جمعرات کو ایک اپنے ماں باپ میں سے کسی کو لا سکتا ہوں. میرے پاس ایک ہی سواری ہے, ایک جمعرات ماں آتی ہے, ایک جمعرات میرے والد آتے ہیں. ایک دفعہ جب میں والد کو لے کے آ رہا تھا, سخت بھی تھا, بارش بھی تھی, میری والدہ نے کہا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے جانے کا. تو میں نے والد کو تو سواری پہ بٹھا دیا اور اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ, اور اس حالت میں میں مولا کی زیارت پہ لے کر آیا. اس دن سے میں جب بھی آتا ہوں مولا میرے سلام کا جواب دیتے. ماں باپ کی خدمت کہاں پہنچا دیتی ہے انسان.